حق کا عمل ہوتا ہے، صبح میں یہ کرو، دوپہر کو یہ کرو، شام کو یہ کرو، رات کو یہ کرو. اعمال ہے رات کے، اعمال ہے دین کے. جی ہاں. تو تندرستی اس لیے دی گئی ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سیکھے، یاد کرے اور پوری کرے. اس کے لیے صحت دی گئی ہے، اس کے لیے فرصت دی گئی ہے کہ اپنی فرصت کو مقصدی زندگی میں لگاوے. خالی راحت ضروریات اس میں نہ لگاوے. اچھا، جو چیز مقصد ہے اس میں اس کو لگاوے، اپنی صحت کو، اپنی فرصت کو. تو یہ زندگی ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ ہر آدمی سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہاں. پھر اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے آیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اور دین کی جو باتیں پہنچی تھی اس پر کتنا عمل ہوا تھا. یہ 5 سوال ہے. یہ 5 سوال ہے. جی ہاں. زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے سوال کو پہلے سے ظاہر کر دیا ہے تاکہ ہر آدمی اس کے مطابق تیاری کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تندرستی بھی دی ہے اور فراغ اور فرصت دی ہے. لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کہ بہت تھوڑے. ہاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے دوستو، ایک تو ایمان اور یقین کی کمزوری. آخرت کے بارے میں خاص طور سے کہ آخرت کے بارے میں جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ہمارے پاس کم ہے، کمزور ایمان ہے. آخرت دور نہیں ہے، آخرت دور نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ آدمی کی موت تو اس کے چپل کی پٹی سے بھی قریب ہے. آدمی چپل پہنتے ہیں پٹی. ہاں. الموت ادنیٰ من شراک نعلہ، کہ آدمی کی موت اس کی چپل کی پٹی سے بھی زیادہ قریب ہے، دور نہیں ہے. کیوں کہ موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اچانک آتی ہے. قیامت اور موت یہ دونوں اچانک آئیں گے. قیامت بھی اچانک آئے گی. ہاں. کپڑا بیچنے والا کپڑا دکھا رہا ہوگا اور خریدنے والا دیکھ رہا ہوگا اور ایک دم سوچوں کرے گا. جی ہاں. تاجر نمونہ دکھا رہا ہوگا، یہ دیکھو یہ دیکھو، اور سوچوں کا جائے گا. لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت کہ اچانک آئے گی. اس طرح موت یہ بھی اچانک آئے گی. الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، کہ موت اچانک آئے گی اور آدمی کی قبر کہ اس کے عمل کا صندوق ہے، بکس ہے. اس کے عمل کا بکس ہے اس کی قبر. یہ رہبری آخرت کے بارے میں دی گئی ہے. ہاں. اور یہی حق ہے. لیکن آدمی دنیا کی ضرورت اور دنیا کی زینت، یہ 2 چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے. ایک دنیا کی ضرورت اور ایک دنیا کی زینت، اس کا شو، ہاں، اس کی رونق. تو جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ تو جائز ہے. ضرورت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت کو طریقے سے مطابق پوری کی جائے گی تو اجر ملے گا. اجر ملے گا کیونکہ ضرورت ہے. تو ضرورت کو اچھی نیت سے پوری کریں. حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی مال اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنی ذات کا حق ادا کروں، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اپنے اہل ویال کا حق ادا کروں، اور بچ جائے تو دایاں بایاں پڑوسی کو دیکھ لوں. اس لیے کما رہا ہے کہ اپنی ذات کا حق ادا کروں، اپنے اہل ویال کا حق ادا کروں، اور بچ جائے تو دائیں بائیں کوئی ضرورت مند ہے اس کو دیکھ لوں. اس لیے کما رہا ہے. تو فرمایا یہ آدمی قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا.
تو ضرورتیں میرے دوستو یہ تو فضائل لینے کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کہ اپنی ضرورتوں کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اللہ سے فضائل حاصل کرو. اللہ نے ہمارے عملوں کا انعام مقرر کیا ہے. مفت میں کام نہیں کرائیں گے، مفت میں کام نہیں کرائیں گے، بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ایک ہی نیکی ہوگی تو اس کو بڑھائیں گے. یہ اللہ کے کرم کی بات ہے. ایک ہی نیکی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اور بڑا کر کے اپنی طرف سے اس کو بڑا اجر دیں گے اس نیکی کا. یہ ترغیب دی ہے تاکہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے. ہاں، لیکن فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی زینت کو دھوکے میں ڈالتی ہے. دنیا کی رونق دوسروں کو دیکھے، حالانکہ ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. اگر ایسا کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ قرار دیا جائے گا. ہاں، یہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والا کہ فلاں بندہ ہے کہ در روز وہ نماز کو انتظار صلاۃ سے پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں. انتظار صلاۃ سے نماز پڑھے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور انتظار کے ساتھ نماز پڑھے. یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز انتظار کے ساتھ پڑھے. تو ان لوگوں کو دیکھیں جو نماز کو انتظار صلاۃ سے پڑھتے ہیں اور ان سے سبق لیں. یہ تعلیم ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو شکر گزار بنو گے. اور اگر اس کا الٹا کر دیا کہ دنیا میں جو ترقی کر رہے ہیں ان کو دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو اتنا ہے، تو یہ ناشکری کی بات ہے. اللہ نے دنیا کے اسباب کو اور معیشت کے سامان کو اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے. کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو عمر زیادہ دی، کسی کو عمر کم دی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے معیشت کو ان کے درمیان میں تقسیم کر رکھا ہے. یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے اور حکمت سے تقسیم کیا ہے. اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے. ہاں، اس لیے اللہ کی حکمت پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے ایک کام یا ایک چیز ہم کو نہیں دی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی، کہ اللہ کے پاس طاقت ہے پھر ہم کو کیوں نہیں دی ہے کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ دیا جائے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی غریبی اور بے مائیگی کی وجہ سے اپنے آپ کو ریت میں دبایا ہوا ہے، پہننے کا کپڑا نہیں ہے، اتنا محتاج ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کی عادت ہے کوئی اللہ والا ہو تو اس سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، میری حالت دیکھو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ریت میں دبا ہوا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئی. اللہ قدرت والے ہیں، اللہ کو بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے. جس کے حالات بدلنے لگے. ہاں، دعا ایک طاقتور چیز ہے.
لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا کی طرف توجہ نہیں ہے. جی ہاں، کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ کہ دعا سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اللہ نے دعا سے بڑے بڑے کام کیے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس کے حالات بدلنے لگے. ایک زمانہ گزر گیا، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو بہت لوگ جمع ہیں اور کچھ اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا کیا قصہ ہے؟ عرض کیا کہ ایک آدمی ہے، اس نے شراب پی کر خون کیا ہے. شراب پی کر خون کیا ہے. اس خون کی سزا میں اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے. لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی تھا جس کے لیے دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ میں نے اس کی جو حالت رکھی تھی وہ اس وقت میں بہتر تھی. یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی ہر ایک کو بڑا بڑا کر دے تو یہ زمین میں بغاوت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتے ہیں زندگی، حکمت سے دیتے ہیں روزی. ہاں، اس لیے دین کے بارے میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں دین میں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ شکر گزار بنے اور جو نعمت ہے اس کی قدر کرے. جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. وہ ہماری اپنی نہیں ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں. آنکھ ہو، کان ہو، ہاتھ پاؤں ہو، تندرستی ہو، مال ہو، اولاد ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانتیں ہیں. جس طرح یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھ کو یہ ملے تو ٹھیک ہے اللہ دیتے ہیں، لیکن اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، دوسری حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے. یہ امانت کیوں دی ہے؟ یہ امانت اس لیے دی ہے کہ اس سے حقوق ادا کرنے ہیں. امانت صرف سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ امانت اس لیے ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے. جیسے نوکروں کو بہت سی چیزیں دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، بندوق بھی دیتے ہیں پولیس والوں کو، تو یہ نعمتیں ان کو دی ہے کیوں؟ اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، اس نعمتوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں تاکہ وہ نعمت میں شکر گزار بنے. جو نعمتوں میں حق ادا نہیں کرے گا وہ ناشکرا ہے. اکثر انسان اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ نعمتوں کی زیادہ کرنے کی فکر میں ہے. وہ جو ہے اس کا شکر نہیں ہے اور جو نہیں ہے اس کی فکر ہے. اس لیے ان کی زندگی میں کوئی توازن نہیں ہوتا، کوئی ترتیب نہیں ہوتی اور زندگی یوں ہی چلی جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے. اس لیے یہ حکم ہے کہ نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھا کرو کہ جو نعمت آئی ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ تندرستی ہو، چاہے وہ مالداری ہو، یہ سب نعمتیں ہیں. اور یہ نعمتیں کیوں دی گئی ہے؟ کہ یہ صرف حقوق کی ادائیگی کے لیے دی گئی ہے. اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے. یہاں حق ادا کیے جائیں گے، آخرت میں بدلہ دیا جائے گا. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. لیکن یہ ترتیب انبیاء کرام ہی سمجھائیں گے، دنیا والے نہیں سمجھائیں گے.
وہ تو اپنی دنیا کو بڑھانے کی فکر میں ہے، ہاں کہ یہ بھی بڑھے، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور شیطان دنیا کو زینت بنا کر پیش کرتا ہے، ہاں زینت، اور شیطان احکام کے بارے میں، کہ شیطان احکام کے بارے میں یا تو غافل کرتا ہے یا تصویف کی طرف لے جاتا ہے۔ تصویف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کیا ضروری ہے بعد میں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، حج کے بعد کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، عید کے بعد کریں گے، اس کو تصویف کہتے ہیں۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ تصویف، ابھی نہیں بعد میں کریں گے۔ حدیثوں میں ہے کہ آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو رات کو، تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، آرام کر لو، پھر سو گیا، پھر آنکھ کھلی، پھر یہی مشورہ دیا کہ ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی ہے، آرام کرو، تو سو گیا۔ یہ اس کو سلایا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور یہ جگہ ہے، حدیثوں میں ہے کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں نحوست رہے گی۔ کیا رہے گی؟ نحوست کہتے ہیں بے برکتی کو۔ اس کی زندگی میں اس سستی کی وجہ سے نحوست رہے گی، اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگے گا، ہاں اچھائی کے کاموں کی طرف دل نہیں لگے گا، اس کا یہ اثر ہے۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ کام کو اپنے وقت سے ٹال دیا کہ ابھی نہیں بعد میں، تو یہ کیفیت ہے، اس سے بہت سے حقوق برباد ہو جائیں تصویف کی وجہ سے۔ ابھی نہیں بعد میں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں لین دین کے، وہ بھی کہ کہاں کھا کے مر تھوڑے گئے ہیں، دے دیں گے، ایسا کرتے ہیں، ایسا کہتے ہیں کہ کھا کے مر گئے ہیں دیں گے، حالانکہ پھر دیتے نہیں ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ یہ تصویف ہے، اس کو ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ علماء نے لکھا ہے اکثر جہنم میں جانے والے اس راستے سے جہنم میں جائیں گے، تصویف کے راستے سے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، نہ اللہ کے حق ادا کر پائیں گے، نہ مخلوق کے حق ادا پائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے دین اور آخرت کے بارے میں چوکنا رہے، ایسا رہے جیسے اپنے مال کے بارے میں چوکنا رہتا ہے کہ مال پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، مال ضائع نہ ہو جائے، ہاں کہ زندگی کی ضرورت کا سامان ہے مال۔ تو جس طرح مال کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ کسی کا ہاتھ اس پر نہ پڑے، یہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، ایسے ہی فرمایا کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں چوکنا رہے۔ آدمی کی سعادت ہے یہ کہ دین اور دین کے کوئی کام دین کا میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے، دین کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، ہر عمل کا اللہ کے یہاں ایک درجہ ہے۔ جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں نا، کوئی پرزہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی پرزہ بڑا ہوتا ہے، ہر ایک کی وہاں جگہ ہے، اسی سے مشین صحیح چلے گی۔ ہاں ایسے ہی میرے دوستو دین کے جتنے اعمال ہیں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، ایمانیات کے اعمال، عبادات کے اعمال، اخلاق کے اعمال، ہر لائن کے اعمال ہے، اور ان اعمال میں کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ لا یحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو کبھی ہلکا مت سمجھنا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا کہ اس میں کیا ہے، یہ نہیں
یہ تو زندگی کی اصلی کمائی ہے. ہاں، نیکی تو زندگی کی اصلی کمائی ہے. نیکی کے لیے تو زندگی دی ہے، تو یہ تو زندگی کی اصلی کمائی ہے. اس لیے حدیث پاک میں یہ کہا کہ یہ دو نعمتیں بڑی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں. ایک تندرستی اور ایک فرصت. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ زندگی کی ترتیب قائم کریں. ہاں، نبی کے ذمہ ہوتا ہے زندگی کا عمل اور عمل کی نیت اور عمل کی ترتیب یہ سمجھانا نبی کے ذمہ ہے. عمل کی نیت اور عمل کی ترتیب. اگر یہ باتیں نہیں ہوگی تو زندگی ایسے چلی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ علم کو بھی اتارا ہے. مال، دولت، فوج، یہ باتیں نبیوں کے ساتھ نہیں ہوتی. ان کی اپنی ذات ہوتی ہے بس، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہی چیزیں لے کر کے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو زندگی کی ذمہ داری سمجھائیں کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. جو زندگی کی ذمہ داری پوری کرے گا وہ بدلہ پائے گا. آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے. دنیا بھی بدلہ ملتا ہے. آپ نے کسی کو نوکر رکھا، کسی سے کام کرایا، اس نے آپ کا کام پورا کیا، آپ اس کو دیں گے. محنت کا بدلہ معاملہ ہے. اللہ بھی دے گا آخرت میں، لیکن آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے بدلے میں فرق ہے. یہ کیا فرق ہے؟ کہ یہ فرق ہے کہ آخرت میں جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہنے والا بدلہ ملے گا اور بڑھا چڑھا کر ملے گا. اللہ کی ترتیب ہے. کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کو کمزور پیدا کیا ہے. خلق الانسان ضعیفا، یہ فرمایا کہ بندہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہاں، اللہ جانتے ہیں، وہی پیدا کرنے والے ہیں، تو وہ اس بات کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں میں آسانیاں رکھی ہے. کیونکہ بندے کمزور ہیں. ہاں، کمزور ہیں. ایک حاجت پوری نہ ہوئی تو آدمی پریشان ہو جائے گا کہ پیشاب رک گیا، مشکل ہو گئی، اب کسی کام کا نہیں رہا. کیا ہو گیا؟ پیشاب نہیں ہوا. یہ کمزور ہے. یہ اس لیے اس کی کمزوری کی رعایت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانیاں کی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ دشواری کا اور مشکل کا نہیں ہے. تو اللہ کا تو ارادہ ہی نہیں ہے دشواری کا. پھر دین جو بھاری پڑ رہا ہے اور مشکل لگ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اپنے آپ کو دین کے قابل نہیں بنایا. ہاں، اپنے آپ کو دین کے قابل بناؤ، پھر دین آسان ہو جائے گا. بلکہ زندگیوں میں برکت ہو جائے گی. پہلے زمانے کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کر دیتے. آج حساب کرے یوں تو کہ ایسا نہیں ہو سکتا. حساب والے ہے نا سب، یہ ایسا 61 قرآن کہاں ختم انہوں نے ختم کیے اور اتنے دفعہ ختم کیے تاریخ میں آ گیا. کہ کوئی کام ایک دفعہ کرے تو وہ تاریخ میں نہیں آتا. آتا ہے ایک آدھ دفعہ کوئی کام کیا وہ تاریخ میں نہیں آتا، اسے تاریخ نہیں بنتی. تاریخ تو زندگی کے مسلسل کاموں سے بنتی ہے، اچھی اور بری، اسے تاریخ بنتی ہے. تو انہوں نے یہ کام ایک آدھ دفعہ کیا ہو، اتفاقی طور پر ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے. اور یہ وجہ ہے
زندگی جو ہے وہ لمبی نہیں ہوتی. زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ربر رنگ ہوتی ہے نا، وہ تو ہے تو وہ رنگ اتنے، لیکن وہ لمبی ہو جاتی ہے اور سکڑ بھی جاتی ہے. ایسی زندگی ہے کہ اگر اسے کام لو تو یہ لمبی ہو جائے گی. ہاں، یعنی سارے کام ہو جائیں گے. ہاں، جس کام کا ارادہ کیا اور جس کام کے لیے محنت کی وہ دعا مانگی، اللہ وہ کام کر دیں گے. اسی زندگی میں، دوسری زندگی نہیں ہے. تو زندگی کو ایسا بنایا ہے جیسے ربر رنگ، وہ لمبی کرو تو لمبی ہو جائے، چھوڑ دو تو چھوڑ. ایسے دین کے کاموں کو چھوڑ دو تو پھر زندگی سکڑ کر کھانے پینا کی رہ جائے گی بس. اس لیے میرے دوستو، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ اللہ کی ایک بڑی امانت بھی ہے اور بڑی نعمت بھی ہے. بڑی نعمت، قرآن بڑی نعمت، اللہ کا رسول بڑی نعمت، اللہ کے احکام بڑی نعمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بڑی نعمت. یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کا سیکھنا سکھانا ہوتا نہیں. دنیا کی باتیں سیکھتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے دنیا کی باتیں سیکھنے سے، لیکن اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ ضروری علم ہونا چاہیے. ایمان اور علم کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے. ایمان نہیں ہوگا تو کفر ہوگا، علم نہیں ہوا تو پھر جہالت ہوگی. ہاں، دنیا ایسی ہے کہ ایک چیز نہ ہوئی اس کے دوسری آ جائے گی. رات نہیں تو دن، دن نہیں تو رات، اندھیرا نہیں تو اجالا، اجالا نہیں تو اندھیرا. اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے دنیا کو ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا. اندھیرا اجالا، رات دن، تندرستی بیماری، دوستی دشمنی، اس جوڑا بنایا. ایک ہوگی دوسری نہیں ہوگی، یہ جوڑ ایسا بنایا ہے. تو اگر علم نہیں ہوگا تو کہ جہالت ہوگی. ایسے نہیں کہ علم بھی نہ ہو جہالت بھی نہ ہو، کیسے نہیں ہوتا. کہ علم نہیں جہالت، عمل نہیں تو غفلت، عمل نہیں ہے تو غافل ہے. علم و ذکر جو تبلیغ میں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ علم اور ذکر، علم کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا علم، اس کے طریقوں کا علم، اس کے استعمال کرنے کے طریقوں کی خبر، یہ ذمہ داری ہے ہر وقت کی. اس کو ملحوظ رکھیں گے تو دین بنے گا. ہاں، نبی طریقوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. احکام تو خدا کی طرف سے آتے ہیں، احکام تو آسمان سے آئیں گے. اور نبی ان حکموں کے پورا کرنے کے طریقے بتائیں گے. ایسے طریقے بہت ہیں، آسانی کے لیے بہت طریقے. جس کوئی بڑی جگہ ہوتی ہے تو اس کے بہت دروازے ہوتے ہیں، یہاں سے بھی آؤ، یہاں سے بھی آؤ، یہاں سے بھی آؤ. آسانی اس میں ہے. جی ہاں، ایک ہی دروازہ ہو، ایک ہی سیڑھی ہو تو پریشانی ہو جائے. ایسے ہی دین میں طریقے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ حالات مختلف ہیں. تو ہر حال کے لیے ایک طریقہ، تاکہ کوئی حال دین سے باہر نہ ہو جائے. ہر عمل دین کے دائرے میں رہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ علم کو مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ اتنا علم سیکھے کہ ان کو ہر حال کے حکم کی خبر ہو اور اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ معلوم ہو. ہاں، بعض طریقے ضروری ہوتے ہیں، بعض طریقے سنت ہوتے ہیں، بعض طریقے مستحب ہوتے ہیں. وہ سب سیکھنے کے لیے، اس سے زندگی دینی بنتی ہے، نہیں تو عادت اور رواج. اگر یہ طریقے نہیں ہوئے
تو ان کی عادت ہے، ان کا رواج ہے، یہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. عادتیں اور رواج تو قوموں کے ہوتے ہیں، ہماری کوئی قوم نہیں ہے. ہم تو امت ہے. ہم کون ہیں؟ کہ ہم تو امت ہے. امت کا کیا مطلب ہے؟ کہ امت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مقتدی امام کے پیچھے جو امام کریں گے وہ ہم کریں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. جو وہ کریں گے وہ ہم کریں گے، جو وہ منع کریں گے اسے چھوڑ دیں گے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. یہ اصل ذمہ داری ہے کہ رسول جو طریقہ دے اسے لے لو، اور جس بات سے منع کرے اس کو چھوڑ دو. تو اب یہ زندگی پاک ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی. کس سے؟ کہ گناہوں سے، کوتاہیوں سے، سستی سے، اور صاف پاک ہوگی. کیونکہ زندگی کا پاک صاف ہونا ضروری ہے. مسنون دعاؤں میں یہ دعا مانگی ہے اور ہم کو سکھائی ہے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صاف ستھری پہلے سے ہی تھی، مگر دعا مانگ کر کے ہم کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ زندگی کو پاک صاف ستھری بناؤ. عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ. اور موت ایسی دے کہ موت ڈھنگ کی ہو، ڈھنگ کی موت. موت صحیح طریقے پر موت